بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، شیاطین کن گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو توجہ سے سنیں اور اس کے بعد ان کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمارے گھر جو ہے وہ شیاطین کی مداخلت سے محفوظ رہ سکیں۔ جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہاں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت اور کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ جہاں بسم اللہ پڑھ لی جائے گی اس کام میں شیطان کی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، تو گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہاں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں شیاطین داخل ہوتے ہیں۔ جہاں نماز اور نوافل کا اہتمام نہ کیا جائے وہاں پہ شیاطین جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی آغاز میں بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کریں۔ جہاں کھانا بائیں ہاتھ سے کھایا جائے وہاں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے جب پانی پیتے ہیں، کوئی مشروب پیتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے پینے لگتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، تو اس سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ جہاں سوتے وقت کے اذکار مسنونہ کا اہتمام نہ کیا جائے وہاں شیطان پھر رات کو مداخلت کرتا ہے اور انسان کو ڈراتا بھی ہے، بے خوابی بھی ہوتی ہے اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھائے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آخر میں جو 3 قل ہیں بلکہ 4 قل پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ معوذات یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذات کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونکیں اور سر سے پاؤں تک جو ہے وہ جسم کے اوپر 3 مرتبہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ شیطان کی ہر طرح کی مداخلت سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ جہاں رات کے داخل ہوتے وقت کھڑکیاں دروازے بند نہ کیے جائیں، بعض لوگ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی شیطان کی مداخلت کا ایک راستہ ہے جو کھلا رہتا ہے۔ اور جہاں چھوٹے بچوں کو رات کے شروع میں گھر سے باہر جانے سے نہ روکا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی شیاطین جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں زمین میں، تو پھر گھروں سے باہر اگر چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کو پھر وہ پریشان کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بچے باہر گھوم پھر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مسئلہ کیا ہے، تو وہ کوئی مطلب یہ ہے کہ جن بوت وغیرہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چکر کر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو بالخصوص جو ہے وہ مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ جانے دیں۔ یہ تھوڑی دیر کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دفع ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جہاں گھر میں اپنی اور مہمان کی ضرورت سے بڑھ کر بستر اور بچھونے موجود ہوں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ضرورت کے لیے بستر گھروں کے اندر موجود ہیں اور اس میں مہمان کے لیے موجود ہے تو اس سے زیادہ بنانے والے جو ہیں پھر وہ مطلب یہ ہے کہ شیاطین وہاں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کل بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی حویلیاں بنا کر بھی مطلب یہ ہے کہ ہماری ہرس اور حوث جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، کئی کنالوں کے اندر لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے مقابلے میں مطلب ہے دوسری طرف کسی کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ جسم ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں، کوئی کسی حالت میں کوئی کسی حالت میں ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ دراصل سائل والمحروم کا حق ہے جو اس کو نہیں مل رہا اور میں اپنی عیاشیوں پہ اسے خرچ کر رہا ہوں۔ جس گھر میں تنہائی میں غیر محرم مرد اور عورت کا اختلاط ہو
جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جہاں دو مرد اور عورت غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ جہاں میاں بیوی صحبت سے قبل مسنون دعا کا اہتمام نہ کرتے ہوں تو وہاں بھی مطلب شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ جہاں بیت الخلاء میں جاتے وقت مسنون دعا نہ پڑھی جائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل جیسا کہ اب بالکل ایک رواج بن چکا ہے، ہر گھر کے اندر 2-3 بیت الخلاء موجود ہیں، تو بیت الخلاء اور گندگی کی جو جگہیں ہیں ان مقامات پہ شیاطین کے ڈیرے ہوتے ہیں، جنات وہاں پہ ہوتے ہیں، اس لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم واش روم میں یا جب تم بیت الخلاء میں یا کسی ایسے مقام پر جاتے ہو رفع حاجت کے لیے تو اس سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا خود بھی یاد کر لیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنے بچوں کو، اولادوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی جو پڑھ سکتے ہوں ان سب کو جو ہے وہ اس کی تعلیم دیں اور اس کا اہتمام کریں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دروازے بند کر دیتے ہیں تو شیاطین اور جنات کو ان دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب آپ اپنے دروازوں کو کھلا چھوڑیں گے تو پھر شیاطین وہاں سے نکل کر جو ہے وہ گھروں کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جہاں آلات موسیقی اور گانا بجانا ہوتا ہے، تو گانا بجانا تو شیطان کا قرآن ہے، شیطان کے پڑھنے کی چیز ہے، تو یہ آلات موسیقی اور جہاں گانا بجانا ہوتا ہے، جہاں ان چیزوں سے جو ہے وہ لوگ دل بہلاتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ شیطان کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔